السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج انشاءاللہ خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں ہم سورہ اعقاف کے اہم مضامین اور اس کے خلاصہ پر گفتگو کریں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور عقائد و جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں حاضر ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں ہم انشاءاللہ سورہ اعقاف کے اہم مضامین اور اس کے خلاصہ پر گفتگو کریں گے۔ سورہ اعقاف مکی صورت ہے جو 4 رکوعات اور 35 آیات بینات پر مشتمل ہے۔ اعقاف حقف کی جمع ہے جس کا معنی ریت کا ٹیلہ ہے۔ یہ صحرائے عرب کے جنوب مغربی حصے کا نام ہے جہاں قدیم زمانے میں قوم عاد آباد تھی۔ تیسرے رکوع میں یہ لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام اعقاف رکھا گیا۔ سورہ اعقاف میں اثبات توحید، رد شرک اور منصب رسالت کی وضاحت کے بعد قریش کے وسیلے کے عقیدے کی سختی سے تردید کی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ تمہارے وہ الہ جنہیں تم اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے پوجتے ہو وہ بے بس اور لاچار ہیں، وہ اپنے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں وادی اعقاف کی قوم عاد کی ہلاکت کا بیان بھی ہے اور جنات کا قرآن سن کر ایمان لانے کا ذکر بھی، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اعتراضات کا جواب بھی، اور استہزاء، اجتناب اور منکرین کے لیے ہلاکت کی دھمکی بھی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اختتام میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اولو العزم پیغمبروں کی طرح صبر و ثبات کے ساتھ دعوت اللہ اور تبلیغ کی سرگرمیاں جاری رکھنے کا حکم فرمایا گیا۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع جو ہے وہ بھی دوسری مکی صورتوں کی طرح تینوں اسلامی عقائد کا اثبات ہے۔ سورت کی ابتدا میں قرآن حکیم کی حقانیت، توحید اور حشر کے دلائل اور ان بتوں کی مذمت سے جنہیں مشرکین نے معبود بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ نہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ نفع اور نقصان ان کے اختیار میں تھا، اور نہ ہی وہ پرستش کرنے والوں کی دعائیں قبول کر سکتے تھے۔ یہ آیت نمبر 2 سے لے کر 6 تک کی آیات میں ان مضامین کو بیان کیا گیا۔ مشرکین کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تو وہ اس پر مختلف شبہات اور اعتراضات وارد کرتے تھے۔ وہ کبھی تو اسے سحر کہتے یعنی جادو، اور کبھی آپ کا خود تراشید کلام قرار دیتے تھے، اور کبھی ایمان لانے والوں کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ فقیر، غریب اور مزدور لوگ ایمان نہ لاتے بلکہ امیر لوگ ایمان لاتے، تو ہم ان سے سبقت لے جاتے جو امیر تھے۔ مشرکین کے اعتراضات کا ذکر کرنے کے بعد ان کے جوابات دیے گئے آیت نمبر 7 سے لے کر 12 تک کی آیات میں۔ یہ سورہ مبارکہ ہمارے سامنے 2 متضاد نمونے پیش کرتی ہے۔ پہلا نمونہ نیک بیٹے کا ہے جس کا دل نور ایمان سے منور ہے اور اس کے قدم جادہ شریعت پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں۔ جب اس کے والدین اسے پال پوس کر جوان کر دیتے ہیں، وہ جسمانی اور عقلی اعتبار سے حد کمال کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ سے 3 دعائیں کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ اے اللہ تو مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دوسری یہ کہ ایسے اعمال کرنے کا میرے لیے آسان کر دے جن سے تو راضی ہو جائے۔ تیسری یہ کہ میری اولاد کو نیک بنا دے، ایسی اولاد کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ آیت نمبر 15 سے لے کر 16 تک کی آیات میں ان مضامین کا تذکرہ ہے۔ دوسرا نمونہ شقی اور نافرمان بیٹے کا ہے جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو وہ جواب میں بڑے تکبر سے کہتا ہے، اف تم مجھے یہ بتاتے ہو کہ مجھے زمین سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کسی کو میرے سامنے زندہ نہیں کیا گیا۔ پہلا نمونہ ہدایت، ایمان اور ہدایت والوں کا ہے، دوسرا نمونہ اہل کفر اور طغیان کا ہے۔ دونوں کو اپنے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ 2 متضاد نمونے بیان کرنے کے بعد سورہ اعقاف قوم ہود کا قصہ بیان کرتی ہے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، جس کے نتیجے میں انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ انہیں عذاب دینے کے لیے بادل بھیجا گیا، چونکہ کئی دنوں سے شدید گرمی پڑ رہی تھی، اس لیے وہ بادل کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ آج تو موسلادھار بارش ہونے والی ہے۔ وہ خوشی کے مارے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اس بادل کے نمودار ہوتے ہی تیز اور طوفانی ہوا چلنے لگی۔ قوم عاد کے لوگ بڑے قد آور اور جسیم تھے۔ ہوا نے انہیں اپنے دوش پر اٹھایا اور فضا میں لے گئی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ
ہوتا تھا کہ جیسے کیڑے مکوڑے ہوا میں اڑ رہے ہوں، پھر انہیں زمین پر پٹک دیا، وہ زمین پر مردار پڑے یوں محسوس ہو رہے تھے گویا کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہوں۔ قوم عاد کا قصہ سن کر اہل مکہ کو ڈرایا گیا کہ تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر سرکشی اختیار کرو گے تو تم بھی عذاب الہی کی لپیٹ میں آ کر رہو گے۔ آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک کی آیات میں ان مضامین کا تذکرہ کیا گیا۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ جو اللہ ارض و سما کو پیدا کرنے پر قادر ہے وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 33 میں اس مضمون کا تذکرہ ہے، اور آخری آیت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اولو العزم انبیاء کی طرح صبر کریں، صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ توحید پر دلائل کا بیان ہے۔ دلائل کے بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، دلائل عقلی اور دلائل نقلی۔ اور دلائل نقلی پھر دو قسم کی دلیلیں ہوتی ہیں، ایک دلیل وہ جو آسمانی کتاب میں ہو، ایک دلیل وہ جو پیغمبر کی زبان سے ہو۔ اس سورہ مبارکہ میں تینوں قسم کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ گزشتہ آیت میں تھا کہ آپ طائف سے واپس آ رہے تھے جب جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا، اہل طائف نے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں۔ اب یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ ان تکلیفوں پر صبر کریں جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم۔ اللہ کریم ہمیں اس سورہ مبارکہ کے